بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شام میں ایک شخص رہتا تھا جو یہودی تھا۔ وہ ہمیشہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کرتا۔ ایک مرتبہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کا ذکر پایا تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کو تلاوت کے لیے اٹھائی تو 8 جگہوں پر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کا ذکر پایا۔ اس نے پھر وہاں سے بھی کاٹ دیا اور جلا دیا۔ تیسرے ہفتے دوبارہ تورات کھولی تو وہ یہودی یہ سب دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ پہلی دفعہ 4 پھر 8 اور اب 12، اور اگر میں اسی طرح اس جگہ کو کاٹ کر جلاتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص ہے معاذ اللہ، اور دوستوں نے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ تو اس کی تفصیل میں نہ جا۔ یہودی فرمانے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ چنانچہ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ یہودی اپنی سواری پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہودی کی نظر پڑی۔ یہودی یہ سمجھا کہ یہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ بہت خوبصورت تھے۔ حالانکہ اس وقت آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے روئے اور کہنے لگے، میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، آپ کہاں ہیں؟ اب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس جانے لگے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بلا آخر آپ فرمانے لگے کہ میں تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ یہودی مسجد میں آیا تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا، السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ اکرام میں کوہرام مچ گیا اور آہو بکا کرنے لگے، اور اس یہودی سے پوچھنے لگے، تم کون ہو جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے؟ تم کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتے ہو، اور لگتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا اور کہنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہے جو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا، تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کونیاں اور گھٹنے، آپس کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی، تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا،
तौरात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ इसी तरह मौजूद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कपड़ा हो तो मैं उसे सूंघना चाहता हूँ। फरमाया, हाँ सलमान, जाओ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहो अपने बाबा का जुब्बा ज़रा भेज दें। सलमान दरवाजे पर आए और आवाज़ दी, ए फ़ख्रुल अंबिया के दरवाजे। अंदर हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो रो रहे थे, लिहाजा दरवाजे को खटखटाना पड़ा। तो हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ आई कि यतीमों का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। हज़रत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना नाम बताया और हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम दिया। वो रोते हुए बोली, मेरा बाबा का जुब्बा कौन पहनेगा? हज़रत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सारा किस्सा सुनाया। चुनाचे आपने जुब्बा निकालकर हज़रत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हो को दे दिया, जो 7 जगह से खजूर के रेशे से सिला हुआ था। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस जुब्बे को पकड़कर सूंघा और फिर दूसरे सहाबा इकराम ने भी सूंघा। फिर यहूदी पकड़कर सूंघने लगा और कहता था, वाह, ऐसी उम्दा खुशबू है। फिर कब्र शरीफ पर हाजिर हुआ, आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ तू वो वाहिद है, कायनात तेरी न्याजमंद है और तू बेनियाज है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ इस कब्र शरीफ वाला तेरा हबीब है। जो कुछ उसने फरमाया मैंने इसकी तस्दीक करता हूँ और इस पर ईमान लाता हूँ। ए अल्लाह, अगर मेरा सलाम तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरी रूह को अभी कब्ज़ कर ले। ये कहकर वहीं गिरकर जान दे दी। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे गुस्ल दिया और जन्नतुल बकी में दफन करवाया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।